سب سے پہلے یہ رائٹ سائڈ پہ پی ٹی وی کا میں نے آپ کے سامنے ڈرامہ دکھا دیا. اب یہ بادشاہ سلامت ان کا بیٹے کو کہہ رہا ہے استاد کہ بھائی یہ سرکل ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ چاند ہے. وہ کہتا ہے بھائی یہ دائرہ ہے. وہ کہتا ہے نہیں یہ چاند ہے. تو اس کے بعد استاد جی یہ کھڑے ہوئے نیچے والی تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو اسی طرح یہ ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہ انلیگل ہے، اور ادھر سے وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ لیگل ہے. نوجوان نسل کیا کہتے ہیں نہیں یہ لیگل ہے. گورنمنٹ یا ڈفرینٹ اتھارٹیز کہتی ہیں کہ بھائی یہ لیگل ہے، نہیں یہ لیگل ہے. ارے نہیں یہ لیگل ہے. پھر اس کو دکھایا یہ مربع ہے، چکور جو ہوتا ہے. اس نے کہا مربع یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مربع کیا ہوتا ہے؟ مربع ہوتا ہے آم کا مربع، سیب کا مربع. ٹھیک ہے، تو یہی صورتحال کرپٹو کرنسی کے متعلق ہمارے ملک میں چل رہی ہے. تو بادشاہ سلامت کیا کہتے ہیں؟ اتنے میں بادشاہ سلامت آ جاتے ہیں. اب ہمارے بادشاہ سلامت جو ہیں وہ ابھی تخلیے میں ہیں. تو وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ شہزادہ کیا دیتا ہے یہ میرا حکم ہے. تو اس کے بعد سارے جو ماسٹر صاحب ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو یہی ہو رہا ہے کہ یہ میرا حکم ہے کہ یہ لیگل ہے، یہ میرا حکم ہے. ٹھیک ہے جی، پھر وہاں پہ خاموشی ہو جائے گی. تو بادشاہ سلامت کہہ رہے آتے ہیں، تو بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ شہزادہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ سیب کا مربع ہے یہی درست ہے، اس کو یہی پڑھاؤ. ٹھیک ہے جی، تو ہمیں بادشاہ سلامت کا انتظار ہے کہ بادشاہ سلامت اب ذرا مہربانی کر کے تخلیہ ختم کریں. ٹھیک ہے، کرکٹ میچ چل رہا ہے، چلنے دیں، لیکن اب یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ جو کرپٹو کرنسی ہے کہ اس کو لیگل سٹیٹس دینا یا انلیگل سٹیٹس دینا. پاکستان تو فیصلہ کرے گا یا نہیں کرے گا، کرنا تو خیر پڑے گا. ہائی کورٹ کا بھی ایک ہائی کورٹ کا آ گیا، پھر دوسری ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ میں بات چلی جائے گی. تو اس فیصلے کے خلاف جو گورنمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ بھی جا سکتی ہے، ڈیلے کر سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا ہے. یہ سامنے آپ کے بھائی ایک نقشہ ہے. آپ اس نقشے کے اندر یہ دیکھ لیں کہ یہ جو آپ کے سامنے ڈیفرنٹ کلرز ہیں، اس کے اندر سے جو گرین کلر ہے نا، یہ دنیا کے اندر یہ چھوٹی جگہ پہ بھی یہ بڑے بڑے ممالک ہیں. یہ چائنا آ گیا، ساتھ پاکستان آ گیا، اس کے ساتھ انڈیا آ گیا. آپ اس نقشے کو تھوڑا سا کوشش کریں سمجھنے کی. تو چائنا میں آپ کو ریڈ نظر آئے گا، ریڈ کا مقصد ہے کہ ناٹ الاؤڈ. صحیح. اب پاکستان کے بارے میں نو ڈیٹا سے مراد یہ ہے کہ ابھی وہ اس کشمکش میں ہے کہ اس کو لیگل کرنا ہے یا انلیگل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ گرے آ گیا. اب یہ جو گرین کلر ہے نا آپ کے سامنے، اس میں اجازت ہے کہ یہاں پر آپ کام کر سکتے ہیں. صحیح. جیسے کہ جاپان کا نقشہ آپ نے دیکھا تھا کہ چھوٹا سا ڈریگن، اسی نقشے کے رائٹ سائڈ پہ اگر آپ پر دیکھیں تو گرین کلر کا وہ چھوٹا سا ڈریگن آپ کو نظر آئے گا. تو وہاں پر کیا ہے؟ لیگل ہے. کہ باقی بھی لکھے ہوئے ہیں کہ بھئی بعض یہاں پہ جو کلر ہے پنک ہے اس کا بڑا استعمال ہو رہا ہے کہ یہاں پر وہ بٹ کوائن کی بات کر رہے ہیں. جہاں پہ بٹ کوائن ہے وہاں پہ دیگر کرنسیز بھی آ جاتی ہیں. ڈائریکٹلی یہاں پر جو ہے پابندی نہیں ہے. صحیح ہے. اور یہاں پر استعمال پھر بھی ہو رہا ہے. صحیح ہے. اور پرانا قانون لاگو ہے، لیکن ڈائریکٹلی بٹ کوائن پر پابندی نہیں ہے. یہ جو پنک کلر آپ کو نظر آئے گا یہ ایریا بھی آپ اپنے سامنے دیکھ لیں. ان کلرز کو آپ دیکھ کر اندازہ لگا لیجئے کہ کہاں پر اجازت ہے بھائی، کہاں پر اجازت نہیں ہے، کہاں پر ابھی تک فیصلہ ہی نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہاں پر ابھی تک کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے ہے. اور یہ اورنج کلر جو ہے، اگر آپ دیکھیں یہ لیگل ٹینڈر لکھا ہوا ہے. تو لیگل ٹینڈر سے مراد یہ ہے کہ باقاعدہ طور پر وہ دستاویزی اس کو کوئی حیثیت دی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے دنیا کی صورتحال. اور یہ لیگل ہے، انلیگل ہے، یہ کہاں کی صورتحال ہے؟
باادب باملاحظہ ہوشیار. ٹھیک ہے، ہوشیار رہیں. اینڈ کیا ہے ساری اتنا لمبا جو قصہ کہانی اور کرپٹو کرنسی کا، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے بات تو اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں آپ کہ بھائی اگر آپ کا ملک ایک چیز کی اجازت نہیں دے رہا تو وہ بڑی غیر اخلاقی بات ہے کہ آپ وہ کام کریں. صحیح ہے، آپ کے پاس اگر اس سے بہتر کوئی دلیل ہے تو آپ لے آئیں کہ ملک آپ کا کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کام یہاں پر مت کریں، اور آپ کہتے ہیں کہ کرتا ہوں، تو وہ تو بالکل ہی نہ کریں. اب ملک کا قانون خاموش ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ دوسرے ممالک کو دیکھ لیں کہ کون سا ملک کیا کر رہا ہے. کیونکہ ابھی یہ دیکھیں ایکسپیریمنٹل سٹیج ہے، ایکسپیریمنٹل سٹیج ہے. آپ اس کو کیا ہے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے کہ بھئی اس کو فائدہ ہو گیا، یہ ہو گیا. ابھی یہ ایکسپیریمنٹل سٹیج چل رہی ہے. یہ اتنے سارے ممالک ہیں جہاں پر فیصلہ ہی نہیں ہوا، اور یہ جو ریڈ ہیں انہوں نے تو بالکل ہی بند کر دیا. اور یہ جو پنک ہے یہاں پر اولڈ لاس چل رہے ہیں. رشیا ہے، صحیح ہے، تو یہاں پر کیا ہے کہ انہوں نے تو نہیں اجازت دی ہوئی، چائنا نے تو نہیں اجازت دی ہوئی. تو اس کو ساری صورتحال کو دیکھ کر اپنی سرمایہ کاری کریں اور اپنا فوکس دیکھیں کہ کس چیز پر ہونا چاہیے. اور اینڈ دی اینڈ اس کا رزلٹ میں آپ کو ایک چیز جو میں نے بلیک کر کے بڑی سی کر کے لکھی ہوئی ہے، وہ ہے اتھارٹی. اتھارٹی کو سمجھ لیں. کسی بھی چیز کی جو ہے ایک اتھارٹی ہوتی ہے. اتھارٹی کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ اگر وہ کام کرے تو وہ درست نہیں ہوتا. مثال کے طور پر قانون سازی کرنا کس کا کام ہے؟ پارلیمنٹ کا کام ہے. قانون کی تشریح کرنا کس کا کام ہے؟ کس کا کام ہے بھائی؟ عدالت کا کام ہے. آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا کس کا کام ہے؟ انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو کرنسی ہے نا، کرنسی، اس کو جاری کرنے کی بھی اتھارٹی ہے. اب کسی بھی ملک میں کرنسی جو ہوتی ہے وہ اسپیسیفک اتھارٹی ہی جاری کرتی ہے. پرائیویٹ آرگنائزیشنز کو اس چیز کی اجازت دی نہیں جاتی کہ آپ بھی اپنا نوٹ چھاپ لیں. جب آپ اپنا نوٹ نہیں چھاپ سکتے تو آپ اپنی ورچوئل کرنسی کیسے بنا سکتے ہیں؟ سوال ہے. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ میری ہی بات مان لیں، آپ کی اپنی مرضی ہے بھائی. ہر ایک انسان اپنی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، دوسرے کی تو خیر سنتا ہی کوئی نہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتھارٹی کو سامنے رکھیں کہ پرائیویٹ لوگوں کو یہ اتھارٹی دے دی جائے تو یہ ملک کے لیے فائدہ مند چیز ہوگی، تو آپ یہ کام کریں. وہ ملک اس چیز کو اتھارٹی کو، اپنی اتھارٹی اگر کسی کو دوسرے کو دے رہا ہے تو ملک کی اپنی مرضی ہے. جیسے جاپان نے دے دی، چائنا نے کہا نو، میں اپنی اتھارٹی کسی کو نہیں دیتا کرنسی بنانے کی خاص طور پہ. اور دوسرا بھائی یہ چیز ذہن میں رکھیں، 4000 سے زائد کرنسیز ہیں. ٹھیک ہے، 4000 سے کتنی زائد؟ 195 کنٹریز ہیں. اب کس کس کا سکہ چلے گا؟ لوگ کہتے ہیں بارٹر سسٹم. بارٹر سسٹم پہ میں آ جاتا ہوں. بارٹر سسٹم بھی جب ہوتا تھا تو وہ جو بادشاہ وقت ہوتا تھا اس کی مرضی سے ہوتا تھا، اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تھا. اشیاء کے بدلے اشیاء، ٹھیک ہے، وہ اس کے اندر سے اپنا حصہ لیتا تھا اور وہی ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ اس کے بدلے کیا ہوگا. ایک یہ نہیں تھا کہ جنگل کا قانون تھا، اس کا کنٹرول ان چیزوں کے اوپر ہوتا تھا. اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول چلتا تھا، وہ شروع سے چل رہا ہے. اسی طرح جب پیپر کرنسی آئی تو ٹھیک ہے، اس کو لوگوں نے قبول اتنی آسانی سے نہیں کیا. ٹھیک ہے، پہلے اس کو رزسٹ کیا. انسان کی نیچر میں ہے کہ وہ نئی چیز کو پہلے رزسٹ کرتا ہے. اس کو کوگنیشن کہتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں کوگنیشن پیدا ہوتی ہے. تو لیکن بات یہ ہے کہ پیپر کرنسی بھی جاری کرنے والی کون تھا بھائی؟ اسٹیٹ تھا، ریاست تھی، ریاست جاری کر رہی تھی. اسی طرح آپ کو اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو پرائز بانڈ کی مثال لے لیں. پاکستان میں حکومت پرائز بانڈ جاری کرتی ہے
ٹھیک ہے کر رہی ہے اور انعام نکلتے ہیں. اس سے پہلے کچھ پرائیویٹ لوگوں کو بھی اجازت دی گئی تھی کہ آپ اپنے 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 پرائز بانڈ جاری کر سکتے تھے. لوگ جاری کر رہے تھے. اب وہ پرائز بانڈ بازار میں بکتے تھے اور ان پہ انعام نکلتا تھا. لیکن کیا جب گورنمنٹ نے دیکھا کہ یہ تو اس طریقے سے جو پرائز بانڈ جاری کرنے والا ہے وہ عوام کو لوٹ رہا ہے، وہ 1 کروڑ روپے کی وصولی کر کے اس نے 50 لاکھ تقسیم کر دیا. ٹھیک ہے جی، کتنے بندوں میں؟ بہت سارے بندوں میں. ٹھیک ہے، تو اس پہ کیا کیا گورنمنٹ نے؟ اس بانڈ پہ بھی پابندی لگا دی کہ آپ بانڈ بھی جاری نہیں کر سکتے. اب صرف ایک بانڈ پاکستان میں جاری ہوتا ہے جو حکومت پاکستان جاری کرتی ہے، چاہے وہ جس بھی قیمت کا ہو، 750، 1500، 1000، 5000، 50,000. ٹھیک ہے، وہ کون جاری کرتی ہے؟ حکومت پاکستان، ریاست. تو لہٰذا میرا یہ سوال ہے کہ بھائی کرنسی کی اتھارٹی آپ اتنی آسانی سے کسی دوسرے کو اٹھا کر نہیں دے سکتے. اگر آپ نے یہ اتھارٹی کسی کو دوسرے کو اٹھا کر دے دی تو آپ کا ملک بیٹھنے کا خطرہ ہوگا. ہاں، کرپٹو کرنسی، اگر آپ اس کو ڈیجیٹل کرنسی مانتے ہیں تو ڈیجیٹل کرنسی اس کی تو دوسری فارمز بھی ہیں. کریڈٹ کارڈ ہے، ڈیبٹ کارڈ ہے، ہم آن لائن بیٹھ کر ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، بلز پے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا باقاعدہ طور پر کیا ہے؟ اسٹیٹمنٹ بنتی ہے. کرپٹو کرنسی، ہاں بھائی کوئی ورچوئل کرنسی بنا دی جائے، بن سکتی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں بن سکتی، بن سکتی ہے، لیکن اس کو بنانے والا بھی یا اس کو بنانے والی بھی ریاست ہی ہوگی، اسٹیٹ اگر ورچوئل کرنسی بنا دے ٹھیک ہے، وہ ورچوئل کرنسی منظور ہوگی. لیکن اگر پرائیویٹ لوگوں کو اگر اس طریقے سے اجازت دے دی گئی تو ان چیزوں پہ تو میں بات نہیں کر رہا. منی لانڈرنگ، فراڈ، یہ وہ فلانا ڈنگنا، حالانکہ بہت آسان ہے. موبائل فون ہے، انٹرنیٹ پہ بٹ کوائنز ہیں، آپ دنیا کے جس مرضی کونے پہ لے جائیں. ٹھیک ہے، یہ تو ایان ملک صاحبہ کو بھیجا جا رہا ہے نا، بیگ دے کے جاؤ جی پیسے لے جاؤ، پکڑی گئی. تو اس کا تو چکر ہی نہیں ہے. لیکن سب سے بڑا جو مین چیز سمجھنے والی ہے کہ یار بھائی اتھارٹی ہوتی ہے ہر ایک چیز کی. اگر کسی بندے کے پاس اس کا اختیار ہی نہیں ہے، اس کے اختیار سے ہی باہر ایک چیز ہے اور پھر وہ کام وہ کر لے جو اس کا اختیار نہیں ہے، تو اس کو درست نہیں کہا جا سکتا. میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ اس مشکل موضوع کے اوپر جو میں نے آپ کے سامنے حقائق پیش کیے تو آپ کو پسند آئے ہوں گے. اور اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ کریں، میں آپ کو جواب دوں گا. اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ہونی چاہیے یا کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہر ایک بندے کی اپنی مرضی ہے بھائی، اسی کو ڈیبیٹ کہا جاتا ہے. لیکن ملک کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے، اس کو بیٹھ کر جو اس سے متعلقہ لوگ ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، وہ ڈیسائیڈ کریں کہ کرنسی کی اتھارٹی کسی کو دینی ہے یا نہیں دینی. اور آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ.